بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رحمت، شفقت اور مہربانی کا مہینہ رمضان المبارک آ گیا۔ اس کے لیے بڑا انتظار تھا۔ استقبال رمضان کی محفلیں سجائی گئیں اور گھروں کو صاف کیا گیا، مساجد کو صاف کیا گیا، خوشیاں منائی گئیں، چراغاں کیا گیا ہر طرف۔ لیکن وہ جو روح ہے یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جن کا ایمان بالکل شرک سے پاک ہے، خالص اللہ کی توحید کو وہ بنیاد بناتے ہیں، اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ تو آج امت مسلمان جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ان کی پورے نظام، پورے سسٹم کی بنیاد شرک کے اوپر ہے، اللہ کی نافرمانی کے اوپر ہے۔ سود ان کی رگوں کا خون ہے، شرک ان کے پٹھوں کے اندر دوڑ رہا ہے، اور اللہ کی بجائے اپنے اکابرین کی بات کو مانتے ہیں۔ ان کے اکابرین کے فتوے چلتے ہیں، وہ عربی مولوی ہوں یا اجمی مولوی ہوں، سب نے دین کو پیشے کے طور پر اختیار کیا ہے۔ اور یہ جو خوشیاں منا رہے ہیں رمضان کی، یہ اپنے پیشے کو چمکانے کے لیے، ان کو پتہ ہے رمضان میں زیادہ مال ملتا ہے۔ اذان دینے کی تنخواہ لیتے ہیں، اجرت لیتے ہیں، امامت کی تنخواہ لیتے ہیں، اجرت لیتے ہیں، تراویح پڑھانے کی اجرت لیتے ہیں۔ یہ ساری خوشیاں اس سلسلے میں ہو رہی ہیں۔ عوام یہ نہ سمجھے کہ ان کو کوئی اللہ کے ساتھ لگاؤ ہے۔ اللہ کے ساتھ ان کا ایمان ہوتا تو یہ اللہ کو آگے رکھتے اور اللہ کی بات کو اوپر رکھتے، اور آج دنیا میں ذلت اور خواری ان کے ساتھ نہ ہوتی۔ ان کے اکابرین نے ان کو جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا ہے۔ یقین کرے جو مرتا جا رہا آگ میں، جو مرتا جا رہا آگ میں، اللہ ماشاء اللہ، کوئی خربوں میں، کوئی کروڑوں میں ایک ہو جس کا ایمان خالص ہو، توحید کے اوپر ہو، ورنہ یہ جتنے مسلک ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، جس کے پاس بھی جاؤ کہیں نہ کہیں شرک پایا جاتا ہے۔ بریلویوں کے پاس جاؤ، نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، سنتے ہیں، پکارو یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، دم دم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں موجود۔ دیوبندیوں کے پاس جاؤ، ان کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے، قبر والوں سے فیض حاصل ہوتا ہے، اور تعویذ گنڈا بھی جائز ہے، اور گنبد کا بھی پوجا ہو رہی ہے، سب کچھ ان کے اندر جائز ہے۔ اہل حدیثوں کے پاس جاؤ، کہتے ہیں یہاں سے نہیں سنتے، قبر کے اوپر جا کے پکارو تو سنتے ہیں، روح واپس آ جاتی ہے۔ عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب کا فتویٰ ہے، سارے اہل حدیثوں کا یہ فتویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام کی روح واپس آ جاتی ہے۔ اور دور سے فرشتے اعمال جو ہمارے کہتے ہیں درود کے السلام کے نبی علیہ السلام کے پاس مدینے والی قبر میں، تو آصف الرحمن راشدی اسی قبر کی طرف اشارہ کرتا ہے، علی انجینئر اسی قبر کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور جو کہے کہ ان قبروں میں زندہ نہیں ہیں، شہداء بھی جنتوں میں زندہ ہیں، انبیاء بھی جنتوں میں ہیں، ان قبروں میں اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، ان قبروں میں یہ مردے ہیں، زندگی کی رمق تک ان کے اندر باقی نہیں ہے۔ تو چمک کر بولتے ہیں کہ اچھا حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، اندازہ لگائیے کون سی حدیث بھائی؟ قرآن اور صحیح حدیث کا تو فیصلہ یہ ہے کہ مردے قیامت کے دن زندہ ہوں گے، باقی سارے سوال و جواب یہ برزخ کا معاملہ ہے، عذاب و راحت کا معاملہ اوپر کا معاملہ ہے۔ تو اس طرح عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ حدیثوں کو نہیں، ہر فریب کار اسی طریقے سے، وہ تبلیغ کا معاملہ ہو، اگر ویڈیوز کے ذریعے توحید پھیلائی جائے تو کہتے ہیں حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں، حدیثوں کو نہیں مانتے، اس طرح فریب دیتے ہیں دنیا کو۔ چند دن کا معاملہ ہے، یہ فریب دے لو۔ اللہ کے بندوں کی بیچاریوں، کوئی بندوں کو سجدے کرنے میں لگا ہوا ہے ثابت، اور سجدہ تعظیمی ثابت کر رہا ہے، کوئی واسطے وسیلے ثابت کر رہا ہے، کوئی گہریاں ثابت کر رہا ہے، کوئی باریاں ثابت کر رہا ہے، قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، سارے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، گویا قرآن شرک پھیلانے کے لیے آیا تھا۔ ان نمک حرام غداروں کو پتہ چل جائے گا مرنے کے ساتھ ہی ان کی وہ درگت بننے والی ہے، ان کی وہ کھال اترنے والی ہے، نماز، روزہ، حج، عمرہ سارے ان کے منہ کے اوپر مارے جائیں گے کہ بے ایمانو، تمہیں توحید کے لیے پیدا کیا تھا، ایمان خالص کے لیے پیدا کیا تھا، غدارو تم نے اللہ کے ساتھ غداری کی، کلمے کے ساتھ غداری کی۔ باقی جو کلمے کے ساتھ وفادار تھے صحابہ اکرام، اللہ نے ان کو دنیا میں عزت دی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ فوجیں تمہارے پاس، کمانڈو دستے تمہارے پاس، سونے کے پہاڑ تمہارے پاس، تیل کے سمندر تمہارے کے پاس، ایٹم بم تمہارے پاس،
لیکن ذلت اور خواری تمہارے اوپر سے نہیں ہوتے رہی. کیوں؟ تم مشرک بن گئے ہو، اللہ کی کتاب کے انکاری ہو، کلمے کے انکاری ہو، توحید کے انکاری ہو. کوئی قوم گزشتہ قوموں میں سے ایسی نہیں جس کے اندر اتنا شرک ہو جتنا اس آخری امت کے اندر آ گیا ہے. ان کے سیاسی لیڈر، ان کے عسکری لیڈر، ان کے جو بھی مذہبی یہ رہنما ہیں، یہ شرک کا انجیکشن دیتے ہیں، ان کو شرک کی گولی، شرک کی تھپکی دیتے ہیں ان کو کہ میاں ڈٹے رہو. تمہاری آنکھیں جب جہنم کی آگ کے اندر جا کر کھلیں گی تب ان پر لانتیں بھیجو گے، آپس میں تمہارا لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا.